السلام علیکم بیٹا، خیریت سے ہیں؟ فوراً آواز آ رہی ہے تو یس لکھ کے رپلائی کریں. بس اب ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اپنے ٹاپک کو. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یس لکھیں فوراً. شاباش. اچھا بیٹا، آج ہم جو ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں دوبارہ سے یہ سٹارٹ کیے لیتے ہیں ہم. ٹاپک اسکرین کے اوپر موجود ہے، لیونگ تھنگ اور نان لیونگ تھنگ. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں کچھ تمہیدی بات آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلے میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہوں گا. اگر دنیا میں جاندار چیزیں نہ ہوتی تو دنیا کیسی لگتی؟ یا پھر یوں کہیے کہ اگر دنیا میں غیر جاندار چیزیں نہ ہوتی تو دنیا کیسی معلوم ہوتی؟ ان سوالات پر تھوڑا غور و فکر کرنے کے بعد یہ جوابات تو ہمارے ذہن میں آ ہی رہے ہوں گے کہ کائنات کا وجود ان دو چیزوں لیونگ اور نان لیونگ کے بغیر ادھورا نظر آتا ہے. کیونکہ اگر انسان، حیوان، اینیملز اور پلانٹس یعنی کہ پودے نہ ہوں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے کائنات کا حسن کہیں کھو سا گیا ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں نان لیونگ کی تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بغیر اس کے تمام جانداروں کی کوئی حقیقت نہیں. کیونکہ اگر پانی، ہوا، روشنی، بادل اور پہاڑ جو کہ نیچرل ہیں نہ ہوں تو میں اس کی مثال آپ کو دینا چاہوں گا کہ جسم ہو، روح نہ ہو تو جسم مردہ کہلاتا ہے. تو ایسے ہی جانداروں کے لیے غیر جانداروں کی اہمیت ہے. اب ہم بات کرتے ہیں اپنی نیکسٹ سلائیڈ کے اوپر. یہاں پہ لیونگ تھنگس کے کریکٹرز، اس کی نیڈس، اس کا وائٹل فنکشن. کریکٹر سے مراد ہے یہاں پر کہ لیونگ تھنگ ظاہر سی بات ہے پیدا ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد دوسرے اسٹیپ میں وہ گرو کرتے ہیں، بڑھتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، ریپروڈیوس ہوتے ہیں، بنتے ہیں. اور اسی طریقے سے ایک وقت آتا ہے کہ وہ مر جاتے ہیں. یہ کریکٹرسٹکس ہے اور اس کے علاوہ بھی ہیں. اگر یہاں پر آپ سے کچھ کریکٹرز کے اوپر بات کی گئی ہے. اسی طریقے سے لیونگ تھنگس کی جو نیڈس ہوتی ہے، جو ضروریات ہوتی ہیں، ان میں اہم ترین چیز اس کے لیے فوڈ ہوتا ہے، کھانا. اسی طریقے سے اس کے اندر اہم ترین چیز واٹر ہوتا ہے، پانی جو پینے کے لیے اسے چاہیے ہوتا ہے. اسی طریقے سے تیسری جو چیز ہے ایئر ہے، ہوا ہے، جو کہ اہم ترین چیزوں میں سے ہے کہ اس کو سانس لینے کے لیے ہوا کی، یعنی کہ جو ہوا میں موجود آکسیجن ہوتی ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے. اور ایک وہ مقام جہاں پہ وہ رہ سکے، ایسے مقام کی اسے ضرورت ہوتی ہے جہاں پہ اپنی زندگی کو گزار سکے. یہ اس کی نیڈس ہوتی ہیں لیونگ تھنگ کی. اسی طریقے سے ہم اس کے کچھ فنکشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اس کی نیوٹریشن کا عمل، انٹریکشن، یعنی کہ نیوٹریشن سے مراد یہاں پر اپنی غذا کو وہ حاصل جو کرتا ہے اس کو پراپر طریقے سے وہ غذا مل بھی رہی ہے نہیں مل رہی، جو اس کی باڈی میں جا کے مختلف فنکشن کردار ادا کر رہی ہوتی ہے، فنکشن کر رہی ہوتی ہے. انٹریکشن، آپس میں ایک دوسرے سے تعلق. ریپروڈکشن یعنی کہ افزائش نسل کا عمل جو اس کا چل رہا ہوتا ہے. اس کے وائٹل فنکشن میں آتی ہیں یہ تمام چیزیں. تو یہ تو تھی یعنی کہ اس کے کریکٹرسٹک، نیڈس اور وائٹل فنکشن لیونگ تھنگ کے. آگے چلتے ہیں اب ہم. لیونگ تھنگس کین گرو، موو اینڈ نیڈ فوڈ. یہ وہ پوائنٹس ہیں جو پکچرز کے ذریعے سے بھی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ لیونگ تھنگس کین گرو، موو اینڈ نیڈ فوڈ. یعنی کہ لیونگ تھنگس کو جو ضرورت ہوتی ہے گرو کرنے کی، یعنی کہ یہ گرو کر سکتے ہیں، موو کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے فوڈ کو بھی حاصل کرتے ہیں. اب اس کے اندر پکچر میں کچھ لوگ ہیں جو آپ کو اسکرین کے اوپر موجود آ رہے ہیں، دوسری میں جانور کچھ نظر آ رہے ہیں، اور تیسری کے اندر آپ کو پلانٹس نظر آ رہے ہیں. پیپلس، اینیملس اینڈ پلانٹس آر لیونگ تھنگس. یہ تمام وہ چیزیں جو کہ لیونگ تھنگ کہلاتی ہیں. آگے چلتے ہیں اب ہم. اس کے کچھ بنیادی کریکٹرسٹکس کے اوپر یہ سلائیڈ موجود ہے.
all living things born. جب وہ دنیا میں آتے ہیں، دنیا میں یعنی کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے، تو ہر جاندار اپنی ایک اہمیت، ایک کردار ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے آپ کو. اسی طریقے سے ریپروڈیوس ہوتے ہیں. آپ کو سلائڈ کے اندر، دوسری سلائڈ کے اندر کچھ بچے یعنی کہ چھوٹے چھوٹے سے اپنی ماں کے پیچھے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اسی طریقے سے ایک تیسری جو سلائڈ کے اندر موجود جو پکچر ہے، اس میں لیونگ تھنگ کین گرو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو، بڑھ رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. اسی طریقے سے ایک وقت آتا ہے کہ لیونگ تھنگ ڈائی یعنی کہ مر جاتے ہیں. پودے کی ایک تصویر آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے کہ اس میں ایک پودا مردہ حالت کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے. مزید ہم سلائڈ پہ آگے بڑھتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں. A seed grows to become a tree. یعنی کہ ایک سیڈ وقت کے ساتھ، یعنی کہ ایک بیج جو جیسے جیسے بڑھتا ہے تو ویسے ویسے وہ گرو کرتا ہے، پروان چڑھتا ہے، بڑا ہوتا ہے اور ایک ٹری کی شکل اختیار کر جاتا ہے. اسی طریقے سے a baby grows to become an adult. ایک جو بچہ ہوتا ہے وقت کے ساتھ وہ بھی گرو کرتا ہے، بڑھتا ہے اور ایک ایڈلٹ کی شکل اختیار کر جاتا ہے، ایک بڑا بن جاتا ہے، ایک بزرگ. آگے اب ہم مزید اپنی سلائڈ کو دیکھتے ہیں. اسی کے اندر یہ مزید سلائڈ کے اندر چیزوں کو بڑھتا ہوا دیکھیں گے ہم کہ کس طریقے سے کائنات کا جو نظام چل رہا ہے اس میں اللہ رب العزت نے ہر ایک جاندار کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ کچھ چینجنگ رونما اس کے اندر ہوتی ہیں، جس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا گروتھ ریٹ بڑھا رہا ہوتا ہے، گرو کر رہا ہوتا ہے، پروان چل رہا ہوتا ہے. اس کی پرورش اس کے بڑوں کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے اس پکچر کے اندر بھی ہم واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے مختلف جاندار وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں. A puppy grows to become a dog. A tadpole grows to become a frog. A chick grows to become a hen. آگے ہم مزید دیکھتے ہیں سلائڈ کے اندر. All living things needs. اسی طریقے سے لیونگ تھنگس کی کچھ نیڈ ہوتی ہے، ضروریات ہوتی ہے جس کے بغیر تمام جاندار ادھورے ہیں، جس کے بغیر اس کی زندگی اسی نامکمل ہے. جیسا کہ اس میں نظر آ رہا ہے ایک بچہ آپ کو فوڈ کا استعمال ہے، واٹر پانی جو کہ انتہائی اہم ترین کائنات کی ایسی قیمتی شے ہے جس کے بغیر تمام جاندار ادھورے ہیں. اسی طریقے سے ایئر، ہوا اللہ کا ایک ایسا عظیم تحفہ ہے جس کے بغیر انسان اپنی زندگی کو گزار نہیں سکتا. اس کے بغیر چند لمحوں کے اندر انسان موت کے قریب چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر موجود جو آکسیجن ہوتی ہے جس کو انسان کو، ہر ایک فرد کو ضرورت ہوتی ہے کہ سانس لینے کے لیے ہمیں ہوا میں موجود جو آکسیجن ہوتی ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. فوڈ ایسی نیڈ ہے ہماری کہ جس کے بغیر انسان نامکمل ہے. پانی اللہ کا ایک ایسا عظیم تحفہ ہے جس کے بغیر تمام جاندار ادھورے ہیں. اب پانی کی مختلف ذرائع ہیں جس کے ذریعے سے ہم پانی حاصل کرتے ہیں. دریاؤں کے ذریعے سے، نہروں کے ذریعے سے، آبشاروں کے ذریعے سے، چشموں کے ذریعے سے اور بارش کے ذریعے سے. یہ وہ پانی ہے جو کہ میٹھا پانی ہوتا ہے اور جو ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. آگے ہم مزید سلائڈ کی طرف بڑھتے ہیں. All living things need a place to live. یعنی کہ تمام جانداروں کو
رہنے کے لیے ایسی جگہ درکار ہوتی ہے جہاں پر وہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گزار سکے. اس طریقے سے ایک فوریسٹ آپ کو جنگل نظر آ رہا ہے ایک پکچر کے اندر، جس میں تمام جاندار آپ کو نظر آ رہے ہیں جانوروں کی شکل میں. فوریسٹ آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر موجود ہے. اسی طریقے سے دوسری پکچر میں ایک گاؤں کا ماحول آپ کو نظر آ رہا ہے، اور تیسری پکچر میں ایک شہر کا ماحول آپ کو نظر آ رہا ہے. جنگل کے ماحول میں، گاؤں کے ماحول میں اور شہر کے ماحول میں آپ کو واضح فرق نظر آ رہا ہے کہ جانداروں کا سروائیول ہر ایک جگہ ممکن ہے. اصل جس کی جو نیڈ ہوتی ہے اس نیڈ کے حساب سے وہ اپنی زندگی وہاں پر گزارنے کا عادی ہو چکا ہوتا ہے. اس طریقے سے جنگل کے جو جانور ہوتے ہیں جنگل کے عادی ہوتے ہیں، وہاں پر انہیں جو ماحول چاہیے ہوتا ہے اس ماحول کے مطابق وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. درختوں کا، آبشاروں کا، جھیلوں کا، دریاؤں کا، جو سب کے سب جنگل میں ان کے قریب قریب موجود ہوتے ہیں، جھرنوں کی شکل میں، آبشاروں کی شکل میں، اور جہاں پر وہ اپنی زندگی کو ممکن بناتے ہیں ان تمام چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے. اسی طریقے سے گاؤں کے اندر آپ کو مختلف جاندار یہاں پر بھی نظر آ رہے ہیں. ان کا رہنا گاؤں کے لیے ایک طریقے سے وہ بھی اپنی زندگی کو بہت اچھے سے گزارتے ہیں. اور اسی طریقے سے ایک شہری ماحول آپ کو نظر آ رہا ہے جس کے اندر ایک شور، ایک افراتفری آپ کو نظر آ رہی ہے پکچر کے اندر. تو یہاں پر بھی یہ جاندار موجود ہیں. تو جو پوائنٹ ہمارا تھا دراصل وہ تھا آل لیونگ تھنگس نیڈ اے پلیس ٹو لیو، یعنی کہ ایک مقام چاہیے ہوتا ہے، ایک جگہ چاہیے ہوتی ہے جہاں پر تمام جاندار اپنی زندگی کو گزار سکیں. اوپر ہم ایک سلائڈ کی طرف چلتے ہیں. When living things reproduce, they make other living things with the same characteristic. یعنی کہ جب کوئی بھی جاندار ریپروڈیوس کرتا ہے دوسرا جاندار کو تو وہ وہی کریکٹرسٹک لے کر آتا ہے جو کہ خود اس میں موجود ہوتے ہیں. جیسے پکچر میں موجود آپ کو ایک گائن اور اس کا بچڑا آپ کو نظر آ رہا ہے، تو وہی کریکٹرسٹک اس کے اندر موجود ہوتے ہیں جو کہ اس کے گائے کے اندر موجود ہوتے ہیں. جس طریقے سے ایک بچے کی آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے ایک چائلڈ کی، تو وہ وہی کریکٹرسٹک اس بچے میں موجود ہوتے ہیں جو اس کے پیرنٹس کے اندر موجود ہوتے ہیں. اسی طریقے سے دا لائف سائیکل آف پلانٹ کا جو سسٹم دکھایا گیا ہے وہی پروسیس، وہی عمل تمام یعنی کہ پودوں کے اندر چلتا ہے جو کہ اس سے پہلے کے ایک ٹری کے اندر چل رہا ہوتا ہے. تو آگے ہم بڑھتے ہیں اس کے اندر سلائڈ کے اندر. آل لیونگ تھنگس ڈائی، یعنی کہ تمام جاندار ایک وقت آتا ہے مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں. تو ہر جاندار کا ایک وقت متعین ہے، اس کے حساب سے اپنی زندگی کا وہ سروائیول کر رہا ہوتا ہے. تو ایک وقت آتا ہے کہ تمام جاندار دنیا سے چلے جاتے ہیں. اچھا بیٹا، یہ آج کی جو آپ نے سلائڈیں جو دیکھی ہیں، کیونکہ ٹائم اب ہو چکا ہے آپ کی آج کی پریزنٹیشن کی جو سلائڈوں کا، تو اس کے اندر صرف اب آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ اس کے جو کریکٹرسٹکس ادھر بیان کیے گئے ہیں اس کو اپنی کاپیز کے اوپر لکھنا ہے. ان تمام کریکٹرسٹک کو جو کہ لیونگ تھنگ کے ادھر بات ہوئی ہے یہاں پر تمام کریکٹرسٹک کو آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. اسی طریقے سے لیونگ تھنگ اور نان لیونگ تھنگ کو آپ نے آپس میں آئیڈینٹیفائی کر کے ایک کالم کے اندر ان کے ناموں کو تشکیل دینا ہے کہ کون سی چیزیں لیونگ ہے اور کون سی چیزیں نان لیونگ ہے. یہ تمام چیزیں آپ نے دو کام آپ نے کرنے ہیں. لیونگ تھنگ کے کریکٹرسٹکس لکھنا ہے آپ نے، اور وہ چیزیں جو کہ لیونگ اور نان لیونگ ہے ان کے صرف اور صرف آپ نے ناموں کو ترتیب سے رکھنا ہے کہ کون سی چیزیں لیونگ ہے اور کون سی چیزیں نان لیونگ ہے. تو بس آج کی یہ آج پریزنٹیشن تھی. انشاءاللہ اسی پریزنٹیشن کو مزید ہم آگے دیکھیں گے. آخر میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.